کپتان کی حکومت نے لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کیسے قرضہ لیا جاتا ہے, کیوں قرضہ لیا جاتا ہے, یہ اپنی کرپشن کے لیے قرضہ لیتے ہیں. پچھلے 11 ماہ میں غریب کو تو $1 کی ریلیف نہیں ملی, مزدور کو تو $1 کی ریلیف نہیں ملی, کسان کو €1 کی ریلیف نہیں ملی. لیکن عمران خان کی حکومت نے $11.9 ارب قرضہ لیا ہے. تو سوال تو بنتا ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ کیا آپ کا کوئی موٹر وے بنا ہے؟ کیا آپ کا کوئی ہسپتال بنا ہے؟ کیا آپ کا کوئی یونیورسٹی کالج بنی ہے؟ کیا کوئی کووڈ کے مشکل حالات میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے, غربت کو ختم کرنے کے لیے, غریب کو نہیں, غربت کو ختم کرنے کے لیے, بھوک کو ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, کیا ان $11.9 ارب میں سے کچھ پیسہ لگایا ہے انہوں نے؟ کیونکہ مجھے آپ کے حالات, عام آدمی کے حالات, اپنے حالات, 22 کروڑ عوام کے حالات تو بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ کہاں گئے ہیں یہ $11.9 ارب؟ اور اگر ہم یہ سوال پوچھ لیں ان سے کہ بھائی یہ تم کہتے تھے قرضہ نہیں لوگے, IMF نہیں جاؤ گے, تو تم نے کیا یہ تقریباً $12 ارب پچھلے 11 ماہ میں قرضہ لے لیا ہے؟ $1.1 ارب ماہوار تم نے قرضہ لیا ہے, اور یہاں تم لوگوں کو, نوجوان کو نہ نوکری دے پا رہے ہو, نہ غربت ختم کر پا رہے ہو, نہ بھوک ختم کر پا رہے ہو. تو یہ یو ٹرن جو خان صاحب نے کہا تھا نا, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے. اگلے سال کے لیے کل اکنامک افیئرز ڈویژن نے بتایا ہے کہ 26.3 کھرب روپے قرضہ لینا ہے ہم کو, اس کی منظوری قومی اسمبلی سے لینے جا رہے ہیں. کتنا؟ 26.3 ٹریلین روپیز, 26.3 کھرب روپے مزید قرضہ یہ لوگ لینا جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مدینے کی ریاست ہے, پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے غربت کو ختم کرنے کا, بے روزگاری کو ختم کرنے کا. میں سمجھتا ہوں ان کا پلان ایک ہی ہے کہ غریب کو ختم کر دو. آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے پچھلے دنوں ہوائی اڈوں کو, موٹر ویز کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ گندم کی ریکارڈ کاشت ہوئی ہے, پروڈکشن ہوئی ہے, ایگریکلچر میں بوم آ گیا ہے عمران خان کی عوام دوست پالیسیز, کسان دوست پالیسیز کی وجہ سے. اگر وہ حقائق ہیں تو پھر ان کو گندم کو امپورٹ کرنے کا کیوں فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اور جب وہ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا امپورٹ بل بڑھتا ہے, یعنی کہ آپ پاکستانی روپے میں اپنے کسان کو تو پیسے دینے کو تیار نہیں ہو. جو آپ کا ووٹر ہے, آپ کا سپورٹر ہے, آپ کا شہری ہے, آپ کا پاکستانی ہے, اس کو تو آپ 2,000 روپے دینے پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو, اور ریٹ طے کرتے ہو پنجاب میں 1,800 روپے. لیکن یہ جو گندم آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہو, جس کی منظوری آپ نے وفاقی حکومت سے لی ہے, اس پہ 2,600 روپے آپ دینے کو تیار ہو. یعنی کہ آپ کا ٹارگٹ پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں ہے, آپ کا ٹارگٹ پاکستان کا ہاری نہیں ہے, کسان نہیں ہے, آپ کی وہ ویمن ایگریکلچرل ورکرز نہیں ہیں. آپ کا ٹارگٹ آپ کے چند ATMs ہیں جن کو بار بار آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, بار بار آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہو, اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اس طرح کی آپ عوام دشمن پالیسیز بناتے ہو, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مہینے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $632 ملین ہے. $632 ملین. یہ ڈاکیومنٹڈ بات کر رہا ہوں میں کوئی ڈاک صاحب والی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. $632 ملین, $632 ملین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. میں عمران خان صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا, آج سے 3 ماہ قبل جب دنیا بند تھی کووڈ کی وجہ سے, جب چیزیں امپورٹ نہیں ہو پا رہی تھیں, تو فخریہ آپ بتا رہے تھے کہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دیا ہے, پاکستان سرپلس میں آ گیا ہے ماشاءاللہ.
ٹویٹ کرتے تھے سارے ان کے ترجمان بیٹھ کے اس پہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. ارسطو کہتا تھا کہ واہ کیا کپتان ہے, یہ ہوتا ہے کپتان, یہ ہوتا ہے لیڈر. تو آپ کوئی ٹویٹ کرے ذرا, کوئی بتائے کہ $632 ملین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, کیا اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں؟ کیا اس کی ذمہ دار آپ باشعور زیرک بہادر صحافی ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہیں؟ نہیں, اس کی ذمہ دار یہ اشرافیہ ہے, یہ چند لوگ ہیں جو پاکستان کے اقتدار پہ بار بار عوام کو بیوقوف بنا کے تبدیلی کے نام پر اقتدار میں آئے تھے. تبدیلی کی بات کر کے پاکستان کی عوام کو در حقیقت صرف اور صرف تباہی دی ہے. اور اس لیے میں بار بار پی ٹی آئی کو کہتا ہوں پاکستان تحریک انتشار. تو وقت آ گیا ہے اور میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب وفاقی حکومت کے پی ٹی آئی کے ترجمان آ کر حقائق کو مسخ کر کے غلط بیانی کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ کپتان نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیا, تو پلیز ان کو اکنامک افیئرز ڈویژن کے وہ دستاویزات دکھائیے گا جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 11 ماہ میں $11.9 ارب قرضہ لیا ہے. $1.1 ارب ماہوار قرضہ لیا ہے. ان کو بتائیے اور ان سے سوال پوچھئے کیا اکنامک افیئرز ڈویژن نے جو وفاقی پارلیمان میں قومی اسمبلی میں جو یہ نمبرز دیے ہیں نمبرز غلط ہیں؟ کیا اکنامک افیئرز ڈویژن غلط بیانی کر رہی ہے یا آپ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں؟ ان سے سوال پوچھئے گا کہ کیا وفاقی حکومت آئندہ مالی سال میں 26.3 کھرب روپے قرضہ لینے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. اور ان سے سوال پوچھئے گا کہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا اس وقت $632 ملین پر کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. اور آخر میں سوال پوچھئے گا کہ اگر گندم میں آپ کو پیسے خرچ کرنے ہی تھے تو اگر وہ پاکستان کے غریب ہاری کو, اگر پاکستان کے غریب کسان کو وہ آپ دے دیتے تو کیا وہ بہتر نہیں ہوتا؟ بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ نے باتیں کی, اپوزیشن کہاں کھڑی ہے نمبر 1, کیونکہ وہ دھمکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں بالکل فری ہینڈ ہے, اور وہ الٹا آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان میں دم نہیں ہے, اس میں ثقت ہی نہیں ہے, بلکہ ان کا جو بیانیہ ہے آپ کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے وہ بیانیہ مزید مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو آپ لوگوں کا بیانیہ ہے جو ابھی آپ بتا رہے تھے وہ کمزور سے کمزور پڑتا جا رہا ہے. یہ اپوزیشن کی اپنی کمزوریاں ہیں, کچھ اور وجوہات ہیں. وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اتنی زور سے جھوٹ بولو, اتنی زور سے جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے. تو پی ٹی آئی تو ہے پروپیگنڈا کی جماعت. ہٹلر بھی ان کی کاروائی دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا. ہٹلر بھی سوچتا ہوتا کاش یار یہ لوگ میرے پاس ہوتے, روس فتح کر لیتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا وہ. یہ لوگ زور زور سے چیخ چیخ کے غلط بیانی کرتے ہیں. اور اس لیے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یار میں اپنی اختراع لے کے آیا ہوں. آج کے اخبارات میں قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز کو رپورٹ کیا گیا ہے. اس پروسیڈنگز کے بارے میں آج کے اخباروں میں لکھا گیا ہے کہ اتنے قرضے انہوں نے لیے ہیں. تو یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یا ان کے ادارے جھوٹ بول رہے ہیں. اکنامک افیئرز ڈویژن میں تو نہیں چلا رہا, میرے پاس تو قومی اسمبلی کے دستاویزات کی رسائی نہیں ہے. میں تو آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو حقائق پر مبنی ہے. اور میں بار بار اس لیے میں اپنے انٹروڈکشن میں کہہ رہا تھا کہ ان سے آپ سوال گندم کریں گے جواب چنا ہوگا. آپ ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا, وہ کہیں گے پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا. وہ کہیں گے وہ نیشنلائزیشن پالیسی لے آئے تھے لوگ. وہ بھائی ان سے نکلو باہر. آپ نے 25 جولائی 2018 کو قوم کو وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس 22 سال کا تجربہ ہے,
میرے پاس ارسطوؤں کی ٹیم ہے, اتنی بڑی ٹیم ہے ان کے پاس کہ ماشاءاللہ پچھلے 3 سالوں میں 4 وزیر خزانہ یہ لوگ تبدیل کر چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے وزیر توانائی چینج کر چکے ہیں. وہ جو کمپنیز ڈیل کرتی ہیں نا منسٹری کے ساتھ, وہ جب آتی ہیں کوئی نیا وزیر کھڑا ہوا ہوتا ہے, ہر وزیر سے نئی ڈیل کرنی پڑتی ہے. تو ہم حقائق پر مبنی بات کرتے رہیں گے, یہ جتنی زباں بندی کرنے کی کوشش کریں. ہم سوالات اٹھا رہے ہیں آپ کے ذریعے, برائے مہربانی ان سے ان سوالات کا جواب مانگیں کہ بھائی ادھر ادھر نہ جاؤ, سلیم اللہ کلیم اللہ نہیں کرو, سوال کا جواب دو کہ کیا قرض لیا ہے کہ نہیں لیا, کیا اتنا قرض لینے جا رہے ہو یا نہیں لینے جا رہے ہو, کیا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے روپے پہ اتنے ڈالرز پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا, کیا پاکستان کی ایئرپورٹ موٹر ویز گروی کرنے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو, کیا گندم تم لوگ اتنے مہنگے داموں پر امپورٹ کرنے جا رہے ہو کہ نہیں کرنے جا رہے ہو. یہ 5 میں نے بنیادی سوال آپ کے سامنے اٹھائے, اور یہ میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں نا. میں چاہتا میں خاموش رہتا, کچھ نہیں بولتا, لیکن میں نے آپ کو بھی تکلیف دی, آپ کے ساتھ یہاں کے بیٹھا تاکہ میں اس ایشو کو ان کے سامنے ریز کر سکوں اور آپ لوگ ان سے سوال پوچھ سکیں. کبھی کریں گے 3 بجے 4 بجے 5 بجے پریس کانفرنس کریں گے, کل کوئی اور پریس کانفرنس کرے گا تو سوال پوچھ لیجیے گا. اچھا مجھے نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے